إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 21 جمادی الاخر 1443 ہجری مطابق 18 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے تقوی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور. آج بتاریخ 18 جمادی الاخر 1443 ہجری مطابق 21 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان تقوی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور اور گراں قدر متاع ہے. دینی اور اسلامی بھائیوں، اولاً تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. میرے بھائیوں، تقوی انسانی زندگی کا سب سے قیمتی زیور اور سب سے گراں قدر متاع ہے. اگر انسان بڑا ہی دولت مند اور حیثیت و وقار کا مالک ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت کسی کام کی نہیں، بالکل اسی طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں تقوی کی جو چاہت اور خوشبو نہیں، اس کے اندر تقوی کی روشنی نہیں جگمگاتی، اور اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی، وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں. وہ صرف بحیثیت نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. برادران اسلام، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اگر مسلمان ایک جسم ہے تو تقوی اس کی روح ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس جسم کے اندر روح نہیں، وہ جسم کسی کام کا نہیں.
اس طرح اگر کہا جائے کہ مسلمان تقوی کے بغیر لا شے بے جان ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ آرائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، جتنے بھی مجددین و مصلحین آئے، سب نے تمام انسانوں کو تقوی سے اپنی زندگی کا گوشہ منور کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں رب کائنات میں بے شمار جگہوں پر اس کی تاکید کی ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی تقوی اختیار کرنے کی ہدایت جا بجا دی گئی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، جس طرح سمندر پانی کے بغیر سمندر نہیں رہ سکتا، بیاباں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح جس دل میں تقوی کا گلشن نہ سجا ہو وہ دل ویران ہو جاتا ہے، وہ دل چٹیل میدان ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان کی آماج گاہ اور برائیوں کا مسکن بن جاتا ہے۔ لہذا آئیے ہم قرآن و احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ تقوی ہے کیا چیز اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی کے لغوی معنی بچنے اور حفاظت کرنے کے ہیں، اور دینی اصطلاح کی روح سے طاعت کے کاموں میں اخلاص اور معصیت کے تمام کاموں سے احتراز پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ ویسے کلام پاک کے اندر تقوی 5 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، خوف و خشیت الہی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ عبادت اللہ تعالی فرماتا ہے، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ سورہ النحل میں آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ معاصی اور گناہ سے اجتناب۔ ارشاد ربانی ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توحید۔ ارشاد ربانی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اخلاص عمل اور اخلاص نیت۔ اللہ رب العالمین کا سورہ حج کے اندر ارشاد، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ دینی اور ملی بھائیوں،
تقویٰ کے ان پانچوں معانی پر اور ان معانی پر پیش کی گئی آیات قرآنیہ پر ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دراصل انسان اس لیے مسلمان بنتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کرے، کیونکہ جو توحید اختیار نہیں کرتا بلکہ مسلمان ہونے کے باوجود قبروں اور مزاروں پر جا کر کے ماتھا ٹیکتا اور ماتھا ٹپکاتا رہتا ہے، وہ مشرکین کے زمرے سے نکل نہیں پاتا، وہ مشرکین کے زمرے سے نکل نہیں پاتا، مشرکین کے گروہ سے باہر نہیں ہو پاتا۔ جو اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتا وہ اللہ کی نظر میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو معاصی سے، گناہوں سے اور گناہ کے کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، وہ اللہ کے وعدے جنت کا مستحق نہیں بن پاتا۔ جو اپنے اعمال میں اخلاص نیت کو بروئے کار نہیں لاتا اور جس کا دل خوف خداوندی، خشیت الہی سے لرزاں و ترساں نہیں رہتا، وہ ہمیشہ شیطان کے نلغے میں رہتا ہے۔ گویا تقویٰ ہی سے انسان مسلمان رہ جاتا ہے، ورنہ دائرے دین اور دائرے شریعت سے اس کے خارج ہونے کا خدشہ ہمہ وقت لگا ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، اے صحابی رسول ذرا مجھے بتا دیجئے کہ یہ تقویٰ کیا ہے۔ ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے صحابی رسول مجھے تقویٰ کے بارے میں بتا دیجئے، تقویٰ ہے کیا چیز؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں، کیا تم کبھی ایسی راہ سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے ہوں، ادھر بھی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی؟ وہ آدمی کہتا ہے، ہاں اے صحابی رسول ایسا اتفاق تو بارہا ہوا ہے۔ پھر تم کیسے اس راہ سے گزرے ہو؟ صحابی رسول اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے اس راستے سے گزرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے، اپنا دامن سمیٹتے، اپنے آپ کو کانٹوں کی چبھن سے بچتے بچاتے، بے حد ہوشیاری اور بے حد چالاکی سے قدم بڑھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے گزر جاتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ برائیاں دونوں طرف، برائیاں چاروں طرف منہ کھولے ہوئی ہیں، ہر طرف برائیاں برائیاں ہیں، ان برائیوں میں سے اپنے ایمان کو بچا لے جائے اللہ کے ڈر اور خوف سے، یہی تو تقویٰ ہے۔ جس طریقے سے تم نے کانٹے دار راستے سے بچ کے نکل گئے، ایسے ہی اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا لے جانا، یہی تو تقویٰ ہے میرے بھائیوں، یہی تقویٰ ہے۔ دینی اور ملی بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا برائیوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا برائیوں کی آماجگاہ ہے، یہ دنیا برائیوں سے بھری پڑی ہے، ہر جگہ حرام اور شیطانی کاموں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہر موڑ پر شیطان اپنی چال کے پتے لیے بیٹھا ہے، ہر قدم پر شیطان کے کارندے اور شیطان وساوس اور دین و ایمان کے راہزن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ نے ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے خود کو محفوظ کر لیا، خود کو محفوظ رکھ لیا، معاصی سے اجتناب کیا اور جہاں تک بن پڑا اطاعت خداوندی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے اپنی حیات مستعار گزار لی، تو یقیناً یہی حیات تقویٰ شعار کہلائے گی، یہی زندگی تقویٰ شعار والی زندگی کہلائے گی۔ فضائل تقویٰ، بتاؤں تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ حق و باطل کے درمیان، سچ اور غلط کے درمیان فرق اور تمیز کرنے والی شے ہے میرے بھائیوں۔ تقویٰ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، حق اور سچ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان
فرق کرنے والی اسی کا نام تقویٰ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے، اللہ رب العالمین کا خوف خدا دل میں رکھ کر کے عبادت کرتا ہے، وہی عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے میرے بھائیو۔ دکھاوے کی عبادت، ریاکاری کی عبادت، ریا و نمو والی عبادت اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تقویٰ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دل میں رکھ کر کے اگر عبادت کی جائے، یہی تقویٰ ہے میرے بھائیو، اور یہی عمل اللہ رب العالمین کو قبول ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ رب کائنات کا وعدہ ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 61 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہیں سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ تقویٰ میرے بھائیوں کیا ہے؟ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ جنت کا ٹکٹ ہے۔ تقویٰ جو ہے جنت کا ٹکٹ، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے تقویٰ۔ آئیے اللہ رب العالمین جنت کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں فرماتا ہے، سنیے سورہ مریم آیت نمبر 63 کے اندر، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ رب کائنات کا فرمان ہے، رب العالمین کا فرمان ہے۔ یہ جنت کا ٹکٹ کون دے رہا ہے؟ یہ جنت کا ٹکٹ اللہ رب العالمین کس کو دے گا؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے میرے بھائیو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، آج ہر طرف انارکی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف دہشت خوف کا ماحول ہے، غبن اور کرپشن عالمی منظرنامہ بن چکا ہے، برائیاں فروغ پا رہی ہیں اور ان کی سرپرستی حکومتیں کر رہی ہیں۔ پوری دنیا ابلیسی نظام حیات کے تارے عنکبوت میں پھنستی جا رہی ہے، بحر و بر، آسمان و زمین فساد بگاڑ کے شکنجے میں ہے، لاکھ لاکھ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ ان سب برائیوں کو دور کرنے کی ہزاروں علاج سوچے جا رہے ہیں اس برائی کے لیے، لیکن دنیا والوں سن لو اور یاد رکھو، جب تک تمام لوگوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دل کے اندر نہیں ہوگا، یہ کرپشن، یہ لوٹ مار، یہ رہزنی، یہ ڈکیت، یہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو۔ جب تک خدا ترسی کا فروغ و اشاعت نہیں ہوگا، تب تک تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ گھوٹالے ہوتے رہیں گے، حقوق تلفی ہوتے رہیں گے، غبن کا سامراج پھیلتا چلا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہاری حسرت یاس اور قنوطیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہذا آؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے ہر کام میں خدا ترسی کا جلوہ دکھاؤ، تمہارے ہر بات بنے گی اور یہ دنیا تمہاری غلام بنے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں تقوی کی روشنی جگمگا اٹھے کہ یہی سب سے قیمتی اور بیش بہا متاع حیات ہے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑی چیز جو ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین سے جو بندہ، جو مسلمان ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیو، پہلے خطبہ کے دوران ہم نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے معانی و مفاہیم کیا ہے، تقویٰ قرآن میں کتنے معانی میں استعمال کیا گیا ہے، اور بتایا کہ تقویٰ کے فضائل کیا ہیں، اور تقویٰ خدا ترسی کی راہ سے ہٹ جانے سے انسانیت کن برائیوں اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو سکتی ہے اور مبتلا ہے۔ خطبہ جمعہ کے اس دوسرے خطبے حصے میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اہل تقویٰ کی خصوصیات، ان کے امتیازات اور ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ یہ بالالفاظ دیگر تقویٰ کا معیار اور کسوٹی ہے میرے بھائیوں۔ دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری یا خدا ترسی کا پہلا زینہ ہے۔ تقویٰ جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا پہلا زینہ ہے۔ 6 باتوں پر صدقے دل سے، سچے دل سے ایمان لے آنا۔ رب کائنات نے قرآن کریم کی دوسری سورہ یعنی سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک کے اندر اس بات کی واضح نشاندہی فرما دی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ 5 آیتیں میرے بھائیوں، الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ثابت ہوا کہ غیب پر ایمان لانے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور وقوع قیامت یعنی حیات آخرت پر ایمان لانے اور اس پر یقین کرنے سے تقویٰ کا پہلا زینہ طے ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں یا وہ صفات ہیں جو ایک انسان کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر ایمان و یقین کی شاہراہ پر ڈالتی ہیں۔ گویا تقویٰ کا سفر انہی 6 زادہائے سفر کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا دوسرا نام ایفائے عہد ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ حقیقتاً سب سے اچھا وہ شخص ہے کہ وہ جو وعدہ کرے تو اپنے اس وعدہ کو پورا کرے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے تقویٰ شعار بندے وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں تو انہیں پورا بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی راہ میں اپنی جان تک لٹا دینے کی دریغ نہیں کرتے۔ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، چاہے ان کی جان بھی چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تقویٰ شعاری کی تیسری علامت مصائب و آلام پر صبر کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تقویٰ شعاری کی تیسری علامت ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو مسلمان کو بلبلانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ حقیقتاً تقویٰ شعار وہ ہے جو تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ مطلب یہ کہ تقویٰ شعار بندے وہ ہیں کہ جب ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ واویلا نہیں مچاتے، جزا فضا نہیں کرتے، اپنے رب اور اپنے دین و ایمان کے بارے میں شک و شبہ میں نہیں پڑتے بلکہ چپ چاپ صبر کرتے ہیں۔ تمام آلام و مصائب کا سامنا خندہ پیشانی سے کرتے ہیں
اور اپنے رب کے حضور رات کی تنہائی میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تقوی شعاری کی چوتھی علامت و نشانی یہ ہے کہ جو لوگ تقوی اور خدا ترسی کے خوگر ہوتے ہیں وہ گناہ ہو یا نہ ہو اپنے رب سے برابر استغفار کرتے ہیں۔ مسلمان بندہ وہ ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اپنے رب سے برابر استغفار کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کی، چاہے گناہ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں کثرت استغفار کرتا ہے۔ رب کریم ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے، قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کے اندر، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جایا، کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں، تقوی خدا ترسی کی یہ صفات اور خوبیاں اللہ کے بندوں کے اندر ہوں گی، ان کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت ساری بشارتیں نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی تقوی اور خدا ترسی پر مشتمل تمام آیات کریمہ کا دراسہ و مطالعہ بتاتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنی نصرت و تائید، عزت و جلال، علم و حکمت سے نوازتا ہے، گناہوں کو مٹاتا اور اجر عظیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ مغفرت جو انسان کی آخری منزل ہے حاصل ہوتی ہے، دین اور دنیا کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں، غم و آرام سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، دنیا میں کشادہ زندگی اور آخرت میں عقوبت الہی سے نجات ملتی ہے، کمال عبودیت حاصل ہوتا ہے اور تقرب الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو تقوی خدا ترسی کی نذر کر دیا۔ صحابہ کرام نے اسے اپنایا اور اسلاف کرام نے اس کی پتوار اپنی زندگی کی ناؤ میں لگائی اور بحر زیست کو پار کیا۔ آئیے میرے بھائیوں، چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیے جس سے یہ اندازہ ہو کہ ایک مومن کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور حسن اخلاق۔ تقوی اور حسن اخلاق، یہ دو چیزیں انسان مسلمان کو سب سے پہلے سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات چاہتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ورنہ ہمارے اعمال اور مال و دولت کچھ کام نہیں آئیں گے، حسرت و یاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، رب کی رضا خوشنودی ہم سے دور چلی جائے گی اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اپنی بات کہہ کے میں ختم کروں گا، جب ہم آج کے مسلمانوں کے احوال دین کا جائزہ لیتے ہیں
تو تقوی اور خدا ترسی کی نشانی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہر طرف گناہوں کی ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ کوئی مسلمان اگر اعمال صالحہ انجام بھی دیتا ہے تو ان سے اس کا مقصد ریا، نمو، دکھاوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان شہرت و ناموری کا بھوکا نظر آتا ہے، حالانکہ جیسا کہ ابھی بھی آپ کے سامنے قرآنی آیات و احادیث سے ثابت کیا گیا کہ اللہ کو نہ کسی کے اعمال کی ضرورت ہے، نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی عبادت کرے گا، جو آدمی نماز روزہ کرے گا، وہ اس کا فائدہ ہے۔ حقیقت میں اس نے عبادتوں اور فرائض کا جو سلسلہ دنیا کے لوگوں کے لیے باندھا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اس کا تقوی اختیار کرتا ہے اور کون خدا ترسی سے دور اور شیطانی نظام حیات سے قریب ہوتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ ہمیں تقوی اختیار کرنے اور پاک بازی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شیطان کے آلے کار بننے سے ہمیں بچائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اللہ رب العالمین ہمارے عمل کے اندر اخلاص، خلوص و للہیت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین یہ جو بیماریاں، یہ جو وبائی امراض پھیلی ہیں، انہیں اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور پہلے والے حالات کو الہ العالمین تو دوبارہ لوٹا دے، اور یہاں کے ولایت امور ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما۔ مملکت توحید کی دن دونی رات چوگنی رب العالمین ترقی عطا فرما۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔